سورج کو کلام نہیں کرتے
سورج نکل آئے گا، برآمد ہو جائے گا اور کوئی نماز نہیں۔ ہاں جب چڑھا ہوا سورج زحام کی طرف آئے گا تو نماز ظہر جب زوال پر آئے گا تو نماز، اور نیچے چلا جائے گا تو نماز غائب ہو جائے گا تو نماز مغرب، اس کے بعد عشاء کی نماز۔ یعنی اللہ نے اپنے سب سے افضل ترین عبادت میں یہ پیغام دے دیا ہم لوگوں کے لیے کہ دیکھو ایک بار جب اللہ کو سجدہ کر دیا تو ہم چاہتے ہیں کہ سورج کو کبھی سلام نہ کرنا، صلوات یہ مطلب ہے لا الہ، کوئی اور پتہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے صرف اللہ ہے، بس یہی ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی شاید کبھی ہم نے بیان کی ہو، لیکن آج یہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی ایک اچھے خاصے لشکر کو لے کے جنگل میں شکار کے لیے شکار کرتا لے کے آتے کو ایک طرف پر بیٹھے ہوئے جب کچھ گروہ پرندے کی آواز بہت پسند ہے، اس نے کہا کہ یہ پرندہ یہ تو بہت خوشبو، بہت اچھی عزت سے بات کرتا، گفتگو اپنے زبان میں کرتا ہے، وہ اس سے ایک ویران ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ شکار چھوڑ کے بعد اس پرندے کو گرفتار کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنگل میں نہیں، یہ میرے دربار میں کسی خوشبوئی کا مظاہرہ کرے تو کرے، زیادہ یا چھوٹا لگائے گا اور آتے وقت کی لے آئے، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو دربار میں کسی بہت نمایاں طریقوں پر اس کا ایک پنجرا بنواؤ، اور وہ پنجرا ایسا ہو جس کی صلاحیت ہونے کی، اور جن کے جواہرات لگے ہوئے آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہے تو بات میں آنے والوں کو آسان ہو جائے گی۔ تو ایک نہایت خوبصورت اور دلکش پنجرا بنا دیا گیا، اور پھر اس ننھے پرندے کو اس پنجرے میں رکھ دیا گیا، اور پنجرے کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اور دروازے کو بند کرنے کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا کالا ٹکڑا رکھا، یعنی وہ پرندہ جو اللہ کی بنائی ہوئی آزاد فضاؤں میں بولا کرتا تھا، وہ اب مجبور ہو گیا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک پنجرے میں آ کر قید ہو جائے۔ اب اس قید کا یہ اثر ہوا تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا، وہ بول ہی نہیں رہا، کیونکہ جسے ہم بولنے کی عادت ہو اس پر اگر آپ رکاوٹوں کی حفاظت نہیں کرتے تو جو وہ بول نہیں سکتا۔ اور اگر وہ نہیں ہو
جب دریا کی داد نہیں دیتے تو حضرت قاسم یہ خیمے میں آ کے ایک جگہ تک سوچ رہے ہیں جو ایک دم سے ان کی آنکھیں لگی اور انہیں خواب میں اپنے پاپا نظر آئے کہ آئے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم لوگ بڑھ بڑھ کے جانے ہیں تم ابھی تک دل رہو اور قاسم کہتے ہیں کہ بابا کیا کریں چچا سے اجازت مانگتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے کہتے کو تمہارے دائیں بازو میں جو ایک تعبیر بنا ہوا ہے اسے کھول کر لے جاؤ میرے بھائی کو دکھاؤ تو وہ تمہیں کوئی ندی پہلی اور یہی بچوں کے مسائل ہیں کہ ہر ادھر کی چیزیں لا کے ہم سے کوئی فائدہ نہیں صرف کو باقی نہیں ہے اور سوچیے کہ جب بھائی کی تحریر مجھے بھائی کے ہاتھوں میں آئی ہوگی تو حسین کے دل کو کیا گزر نہیں ہوگی کیا گزر نہیں ہوگی اگر میں کہتا ہوں کہ اس تحریر میں اپنے بھائی کا مسکراتا ہوں میں چہرہ نظر آ جاؤ حسین کی آنکھیں آپ دیدہ نہیں ہوگی اور جو خوشی چہرے کے جگہ ایک جنازہ نظر آ جاؤ یہ اس میں تیر ہے بس اب تو میں اپنے بھائی کے مسئلے سے مجبور ہوں جاؤ تمہیں سوچیے کہ اتنا مشکل وقت تھا مگر ہر اپنی کوشش یہ کر رہا ہے کہ بیان حق میں اگر شہادت دی جاتی ہے تو شہادت دے اور پھر یہ قاسم نے تیرا کر میں کہتا ہوں اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو ان کی جھولے میں چھ مہینے کا بچہ جو اپنی جھولے میں ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جب امام مظلوم گئے پلنگ کی حالت اور وہاں کے حوالے بادہ بلند کی حل ملنا سے حل ملنا کوئی ہے جو میری نصرت کرے تو بس یہی موقع ہے کہ جب بشیر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا خیمے سے تیرے کی آواز ہوئی امام مظلوم تشریف لائے اور آن کے بعد کہا کہ حکمت ہم کیوں یہ وجہ کا بدل ایریا کیا کہا بھیا اپنے حفاظت کے خاصہ بلند کی تو 6 مہینے کا بچے نے اندر کو جھولے سے گرا دیا اور میں کہتا ہوں آپ کو جوان میں ارے کربلا میں تو جو بچے تھے وہ بھی مولا کی آواز پر لگتا ہے کہہ رہے مجھے یاد آ جاتا ہے اکثر اس موقع پر میں بہت چھوٹا تھا ایک گاؤں میں بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں یہ شب شیروں کی مجلس کلم مصطفیٰ صاحب تو کلم مصطفیٰ صاحب نے جب یہ بیان کیا تو اسی نے یہ کہا کہ بھائی آج تو سائنس بہت ترقی کر رہی ہے اور بہت سی چیزیں جو ماضی میں نہیں ہوتی تھی اب ہو گئی ہیں جو اب ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے بھی آگے ہو جائیں تو ایسا کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ سزائیں جو کبھی دنیا میں کسی ایک میں یہاں ہوتی ہوں وہ کہیں نہ کہیں فضاؤں میں محفوظ ہوں اور ایک وقت ایسا آ جائے سائنس اتنی ترقی کر لے کہ ان آوازوں کو اپنے سے ریکارڈ کر کے اسے پھر نہیں کرنے کے سامنے سنائے تو میرے بچوں کو اس وقت میں نہیں رہوں گا شاید تم بھی نہیں رہو گی اگر تمہارے بچے ہوں گے ان کے بچوں کے بچے ہوں گے
آپ کے بہلا تیری گھر رکھی ہے تو اپنے کو جھولے سے کھلایا کہ اپنے نظروں سے کہا تیرا باپ اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس کے لیے پانی صحیح لیکن امام کے ہاتھوں پر دیا، امام نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں دیا اور لینے کے بعد فیصلہ کے مقصد میں آئے اور اپنے کے بعد اپنے شاہ کر سمجھنے گئے تو وہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، تم مجھ سے بچہ لینا چاہتی ہو نا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا کیا؟ دیکھو اس کی منہوں کی طرف دیکھو توقیق ہو گئی، اس کی زبان دیکھو نیلی پڑ گئی، دیکھو اسے تھوڑا سا پڑھی گیا اور اس کے بعد امام نے اس بچے کو جلدی ہوئی ریت پر لے جا دیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے نام پر میں پانی کی جو بچے کو اس جلدی ہوئی ریت پر لے جا دیا ہے، تم آ جاؤ اسے سیراب کر دو۔ اور اس کے بعد حسین نے پوری تعلیم کے بعد اس بچے کو پھر اپنے ہاتھوں پر دیا اور یہ بات ہے اس کا دشمنوں کا دشمن یہی وقت تھا کہ جب صاحب آ کے بولا نکاح کو بولا تم یہ لشکر کے سب سے اچھے کماندار ہو تو اپنی کمان نکالو اور اس کے بعد جو جملہ کرا ہماری طرح تھوڑی تھا وہ جیسا کہ عرب تھا پاکستان تھا، کہنا کیا تھا کہ حسین کے ہاتھوں میں جو بچہ ہے اس پر تیر کا نشان لگاؤ۔ میں کہہ رہا تھا آپ کا کلام حسین کے کلام کو پتا کرتے، میں کہتا ہوں کہ سیدھے کیوں نہیں کہتا کہ تیر قلوب اعظم کی طرف ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ حتی کلام حسین میرا دل کہتا ہے کہ اگرچہ طاغوتی نظام کے تحت حکومت عدیم کے تحت وہ یہ چاہتا تھا کہ فرزند رسول کی طرف تیر بھیجا جائے، مگر اتنا گھناؤنا حکم تھا کہ خود بھی یہ حکم دینے کے بعد لفظوں کو بچا بچا کر استعمال کروا اللہ نے تیر نکالا تیر کہتے ہیں جس میں تیر حالت نہیں ہوتا، ایک 6 مہینے کے بعد گردن اس گردن کو کھینچے اور تین ہلکا تیر اس کا تصور کیجیے، ادھر اللہ نے تیر لگایا کمان میں چاہتا ہے کہ سب کرے ہاتھوں میں لاشا ہوتا کمان جو کیا تھی جس طرح سے آتا ہے کہ میں تیری کیسی حالت دیکھ رہا ہوں، کامیر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ارے میں جب بھی فرزند رسول کے ہاتھوں پر بچے کی